لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا۔ محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق پچھلی مرتبہ یہاں تک بات بتائی تھی کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں بتائی، آسمان، زمین، خود انسان کی ذات میں کتنی قیمتی چیزیں انسان کو عطا فرمائی ہے۔ یہ ساری چیزیں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتائی، اور آخر میں افسوس کا اظہار کیا کہ اتنی ساری چیزیں بتانے کے باوجود بھی تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی اور تم کسی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو، اور تم اپنی بات پر، اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہو۔ تو اس پر ایک افسوس کا اظہار کیا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی بڑائی کو تسلیم نہیں کرتے، تم اللہ کی بڑائی کی توقع اور امید نہیں رکھتے۔ پھر نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، اللہ سے دعا کی، اپنی قوم سے بالکل مایوس ہو چکے، اور نوح علیہ السلام نے یہ اندازہ لگا لیا کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے یہ بات بتا دی تھی، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نوح، آپ کی قوم میں سے جتنے لوگ ایمان لانے والے تھے وہ لا چکے، اب نیا کوئی آدمی آپ کی قوم میں سے ایمان نہیں لائے گا، اس لیے آپ اس پر زیادہ افسوس نہ کریں، یہ لوگ جو حرکتیں کر رہے ہیں آپ کے ساتھ میں اس پر زیادہ افسوس نہ کریں۔ جتنے لوگوں کے مقدر میں ایمان تھا وہ سب ایمان لا چکے، اب جو باقی کے لوگ بچے ہیں ان کے نصیب میں یہ ایمان کی دولت نہیں ہے، اس لیے یہ لوگ اب ایمان نہیں لائیں گے۔ 80 لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ قال نوح رب انہم عصونی، نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، انہوں نے میری تو نافرمانی کی اور ان لوگوں کا اتباع کیا جو تیرے نافرمان ہیں، اور ان کے مال اور ان کی اولاد نے ان کو سوائے نقصان کے کچھ نہیں دیا۔ یعنی یہ لوگ ایسے لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنا رہنما، اپنا سردار مانتے ہیں کہ جن سے ان کو کبھی کوئی نفع پہنچا ہی نہیں سوائے نقصان کے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ میں ان کو ان کے نفع کی بات کرتا ہوں، ان کے فائدے کی بات ان کو بتاتا ہوں، اور میری بات کے ماننے پر ان کو کتنے فائدے میں نے دنیا کے بتائے کہ دنیا میں تم کو یہ فائدہ ملے گا، کتنے فائدے میں نے ان کو آخرت کے بتائے، لیکن یہ عجیب لوگ ہیں، یہ کسی بھی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں، ایسے لوگوں کی بات مانتے ہیں جو دنیا کے اعتبار سے بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں، جن کے پاس مال اور اولاد ہے، بس ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور ان کی اتباع کرتے ہیں، حالانکہ ان کے مال اور ان کی اولاد نے ان کو کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور نوح علیہ السلام کی قوم نے بڑی سازش کی، نوح علیہ السلام کا اتباع کرنے کے بجائے، ان کی اطاعت کرنے کے بجائے کیا کیا، اور زیادہ پلاننگ کرنے لگے، کس طرح ان کو پریشان کیا جائے، کس طرح ان کو ستایا جائے،
کون سا ایسا کام کیا جائے جس سے ان کو پریشانی ہو، تکلیف ہو، یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں، ہمارے گاؤں کو چھوڑ کے، ہمارے شہر کو چھوڑ کے چلے جائیں. یعنی اس طرح کی سازشیں اور پلاننگ اور زیادہ کر دی نوح علیہ السلام کو ستانے کی، پریشان کرنے کی. کس طرح ان کو ستایا جائے، اس کی سازش، اس کی پلاننگ رات دن کرتے رہے. اسی کو اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، ان لوگوں نے بڑی سازشیں کی، بڑی پلاننگ کی. قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا. اب سازشیں اور پلاننگ کیا کی انہوں نے؟ ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے ان لوگوں کو جمع کیا اور ان کو اس بات کی تاکید کی کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا. جن لوگوں کی تم اب تک عبادت کرتے آئے ہو، نوح علیہ السلام چاہے تم کو کتنا ہی سمجھائے، کتنے ہی فائدے بتائیں، کتنا ہی نفع بتائے، لیکن تمہیں اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا. قوم کے سرداروں نے، کیونکہ وہ جاہل سردار تھے سب، ان کو دین اور آخرت کی کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں، وہ دنیا میں مست تھے. ایسے لوگوں کو سردار بنانا یہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. آدمی اپنا بڑا، اپنا سردار، اپنا ذمہ دار ایسے لوگوں کو بنائے جن کو دین کی کچھ تمیز ہو، کچھ فکر ہو، جو دین کے بارے میں کچھ سمجھتے ہوں، اور جن کو اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو. تب تو وہ قوم ترقی کرتی ہے. اور جو قوم اپنا سردار ایک جاہل کو، جس کو دین کی، آخرت کی، اللہ کی کوئی پرواہ نہیں، وہ صرف اپنی دنیا میں مست ہے، ایسے لوگوں کو سردار بنانا، ایسوں کو اپنا بڑا اور ذمہ دار بنانا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. تو نوح علیہ السلام کی قوم نے چونکہ ایسے ہی لوگوں کو اپنا سردار بنا رکھا تھا، تو انہوں نے ان کو کیا کہا کہ اپنے معبودوں کو بالکل مت چھوڑنا. اور پھر 5 ان کے بڑے معبود تھے، ان کا نام قرآن کریم میں ذکر کیا کہ ود ہے، سوا، یغوث، یعوق اور نصر. یہ 5 ان کے بڑے بت تھے، بڑے معبود تھے، جن کی نوح علیہ السلام کی قوم عبادت کرتی تھی. اور یہ 5 کون تھے جن کو انہوں نے اپنا بڑا معبود مان رکھا تھا؟ یہ پہلے نیک لوگ تھے، یہ پہلے اللہ والے لوگ تھے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے. لیکن جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی اولاد نے ان کی تصویر بنا کر اور ان کی مورتیاں بنا کر، ان کے فوٹو بنا کر، ان کی شکلیں بنا کر اور اپنے گھروں میں رکھ لی. کفر و شرک کی شروعات اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ شروع میں وہ اپنے باپ داداؤں کو یاد کے لیے کہ ہمارے باپ دادا تھے، بڑے نیک تھے، بڑے اچھے تھے اور بڑی محنت کی، اب یہ چلے گئے، ہم کیسے ان کو یاد کریں؟ تو چلو ان کی کوئی فوٹو بنا لو، ان کی کوئی تصویر بنا کے رکھ لو گھروں میں. تو پتھروں کی جو ہے، جیسے آج کل بنائی جاتی ہے تصویر، پتھروں کی جیسا آدمی تھا ویسی کی ویسی تصویر بنا دی جاتی ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے ان 5 بڑے بزرگوں کی، ان کی وفات کے بعد میں اپنے اپنے گھروں میں ان کی اولاد نے تصویریں بنا کر رکھ لی. شروع میں جو ہے صرف یہ مقصد تھا کہ ہم ان کی جب ہم کو یاد آئے گی تو ان کو دیکھ لیا کریں گے. بعد میں دھیرے دھیرے ان کا ادب و احترام کرنے لگ گئے، ان کی تعظیم کرنے لگ گئے، اور بعد میں دھیرے دھیرے پھر انہیں کی عبادت شروع ہو گئی. شرک، کفر، یہ اسی طریقے سے اس کی شروعات ہوتی ہے کہ پہلے ان کی تعظیم کی جاتی ہے، پھر ان کا ادب و احترام کیا جاتا ہے، پھر ان کے سامنے جھکا جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے پھر انہی کو سب کچھ مان لیا جاتا ہے، انہی کو اپنا معبود مان لیا جاتا ہے. پھر انہی سے اپنی مدد مانگتے ہیں، اپنی ضروریات ان کے سامنے رکھتے ہیں، ان سے اپنی منتیں مانگتے ہیں، اپنی کوئی ضرورت ہو ان کے سامنے کہتے ہیں. بس اسی سے انسان کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے. تو نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے پوری قوم کو جمع کر کے ایک تو یہ کہا کہ تمہارے جس کے جو معبود ہیں ان کو مت چھوڑو، اور خاص کر یہ جو ہمارے 5 بڑے معبود ہیں جن کو ہر ایک آدمی اپنا معبود سمجھتا ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ان کو مت چھوڑنا، یعنی ان کی عبادت میں لگے رہنا. اور پھر اس کے فائدے بتائے، یہی ہماری ضروریات پوری کرتے ہیں،
یہی ہمیں تکلیفوں سے بچاتے ہیں، یہی ہمیں نجات دیتے ہیں، بہت سارے فائدے بتائے۔ تو بہرحال نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے اپنے سرداروں کی بات مانتی اور سردار جیسے کہتے ویسا ہی کرتے اور گمراہی کے اندر پڑے رہے۔ جب آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس وقت بھی مکہ کے لوگوں نے بے شمار اپنے معبود بنا رکھے تھے، اور مکہ کے اندر خانہ کعبہ میں یہ 5 قسم کے جو بت یہ اس وقت وہاں بھی رکھے ہوئے تھے۔ تو اسی وقت سے یہ ان بتوں کی عبادت کا سلسلہ شروع تھا۔ تو سرداروں نے کہا کہ ان کو مت چھوڑنا، وقد اضلوا کثیرا، تو ان سرداروں نے ان کو بہت زیادہ گمراہ کر دیا، یعنی بجائے صحیح راستے پر لانے کے اور بجائے سیدھے راستے پر لانے کے، اور ان کو گمراہی کے اندر مبتلا کر دیا۔ قوم کے ذہن دل دماغ میں ہو سکتا ہے نوح علیہ السلام کی کوئی بات آتی سمجھانے سے، کوئی بات سمجھنے کی امید تھی، تو یہ سرداروں نے اور اس کو ختم کر دیا۔ تو اس کو اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَقَالَ لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، یعنی ان سرداروں نے اپنی قوم کو اور زیادہ گمراہی میں مبتلا کر دیا، اور زیادہ گڈھے میں ڈال دیا، اور زیادہ جہنم کی طرف ان کو دھکیل دیا۔ اور ان لوگوں نے سوائے ان کی گمراہی کے اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا، یعنی انہوں نے صرف ان کو گمراہی دی اور اندھیرے میں رکھا، گمراہی میں رکھا۔ تو اس کا پھر آخر میں نتیجہ یہ ہوا مما خطیئاتہم اغرقوا، ان لوگوں کو ان کی غلطیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے غرق کر دیا گیا۔ اللہ کا عذاب آیا اور اللہ کے عذاب نے ان سب کو غرق کر دیا۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اور ان کو جہنم میں داخل کر دیا گیا، یعنی یہ ان کے مرتے ہی فوراً یہ جہنم میں پہنچ گئے، جہنم کا عذاب ان کے لیے شروع ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ادھر غرق کیا گیا اور ادھر جہنم میں پہنچا دیا گیا، یعنی ادھر پانی میں غرق ہوئے اور ادھر آخرت کا عذاب، اللہ کا عذاب، جہنم کا عذاب ان کے لیے شروع ہوا۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، ان لوگوں نے اللہ کے سوا کسی کو کوئی مددگار نہیں پایا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ بھی، پوری قوم بھی، سب جو ہے اس پانی کے عذاب میں ہلاک اور برباد ہوئی، اور اللہ کے علاوہ کوئی ان کی مدد کرنے والا انہوں نے نہیں پایا، کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے اس وقت نہیں آیا، کسی نے ان کو سہارا نہیں دیا، کسی نے اس عذاب سے ان کو نہیں بچایا۔ اب کس طریقے سے وہ عذاب آیا، کس طریقے سے اس کی شروعات ہوئی، وہ 12ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ میں اس کو بیان فرمایا ہے، وہ بھی انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ اور ابھی آپ حضرات کے سامنے تقاضا ہے کہ مسجد میں سولر پلان کی ضرورت ہے، تو مسجد کمیٹی نے مشورہ کیا ہے کہ چونکہ لائٹ کا ہر مہینے بل کافی آتا ہے اور یہ ایک بڑا خرچہ ہے، اگر یہ سولر پلان لگا دیا جائے تو ایک بڑے خرچے سے ہمیں نجات ملے گی۔ تو اس کے لیے کمیٹی نے طے کیا ہے، لوگوں سے بات چیت کی ہے، جو لگانے والے ہیں ان سے ریٹ لیے ہے، تو 5 واٹ کا ہمیں سولر لگانا ہے اور اس کا خرچہ 2,10,000 سے اور 2,75,000 کے درمیان میں، یعنی اس کے بیچ میں اس کا خرچہ آئے گا۔ تو اس کے لیے آپ حضرات زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کام میں حصہ لیں، یہ ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ جب تک یہ چیز مسجد کے اندر لگی رہے گی اور مسجد کو اس سے فائدہ ہوتا رہے گا، مسجد کا خرچہ بچتا رہے گا، ہم کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس لیے ہر آدمی اس کے لیے کوشش کرے کہ اپنی ہمت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق جو جتنا دے سکے
جو جتنا حصہ اس میں لے سکے وہ جو ہے زیادہ سے زیادہ اس میں مدد کریں. مؤذن صاحب کے پاس رسید رکھی ہوئی ہے، ان سے رسید کٹوا لیں، یا کمیٹی کو براہ راست جو ہے جتنی رقم دینا چاہیں آپ دے دیں، اور جو ہے تاکہ جلد سے جلد یہ ہمارا کام ہو سکے. اس کے لیے آپ سبھی حضرات جو ہے فکر کریں اور دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں. ہم جو ہے جتنا خود دے سکے وہ خود دیں، اور دوسروں سے بھی کہیں، اور دوسروں کو اس کام کی طرف متوجہ کریں کہ مسجد میں اس چیز کی ضرورت ہے، اس کو ہمیں پورا کرنا ہے. تو جو جتنا دے سکے اس کے لیے ہر آدمی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.